الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اسلامی طریقے پر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں میں آپ ناظرین کے سامنے شہادت حسین کے تعلق سے ہی کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ شہداء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر واضح الفاظ میں کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کو ہمارے بہت سے ایمان والے بھائیوں نے جوش و خروش کے ساتھ شہادت حسین کا جشن منایا۔ سڑکوں پر باجے گاجے کے ساتھ اور بہت سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر کے جھوم جھوم کر کے یا حسین کا نعرہ بھی لگایا۔ لیکن اگر ہم غور کریں ان کے عمل میں تو ہمیں ہمارے بھائیوں کے قول اور عمل کے اندر تضاد پایا جاتا ہے اور اختلاف پایا جاتا ہے، کنٹروورسی پائی جاتی۔ ایک طرف ہم شہادت حسین کا ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نوحہ خوانی کر رہے ہیں، شہادت حسین پر افسوس منا رہے ہیں۔ قرآن اس کے بالکل خلاف کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے راہ یرزقون اور روزی پا رہے ہیں، روزی حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر محرم الحرام کے 10 تاریخ کے بعد دوسرے یا تیسرے دن ہم تیجے کے نام پر روٹی اور ساگ اور اس طریقے کے اور دوسرے پکوان پکوا رہے ہیں اور ان کے نام پر نظر و نیاز کر رہے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں قول اور عمل کے اندر تضاد پایا جا رہا ہے، کنٹروورسی پائی جا رہی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ شہداء مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ہم ماتم بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ مر گئے ہیں اس کا ماتم ہو رہا ہے، اور پھر اس کو عمل میں لاتے ہوئے ہم تیجا بھی کر رہے ہیں اور برسی بھی منا رہے ہیں ان کے نام پر نظر و نیاز۔ یہ سارا عمل جو ہے وہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف نظر آ رہا ہے۔ علماء کرام بھی محراب و منبر سے چیخ چیخ کر کے ان آیتوں کو بار بار پڑھتے ہیں، شعر بھی کہتے ہیں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو جب وہ زندہ اور جاوید ہیں پھر ان کی برسی منانے پر امت کو کیوں نہیں روکا اور ٹوکا جا رہا ہے علماء اکرام اور مفتیان اعظام کی طرف سے؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار اور رسپانسبل ہے؟ امت کی اصلاح کرنے کی باغ دوڑ اور ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں، اسلامک سکولرز جو ہیں، وہ نبی کے وارث ہیں، اور جب نبی کے وارث اللہ اور رسول کے دین اور شریعت کو چھپانے کا کام، کتمان علم کا کام کریں گے تو امت محمدیہ گمراہی کے گڑھے کی طرف جانا ہی جانا ہے، گرنا ہی گرنا ہے، جس کی وجہ ہے علماء سو کی وجہ سے، علماء بد کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف زندہ ہے کا نعرہ ہے اور دوسری طرف تیجا اور برسی منائی جاتی ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، کوئی روک نہیں لگاتا ہے۔ قول اور عمل میں تضاد کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا، اس لیے قول اور عمل کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، کنٹروورسی آ جاتی ہے۔ علماء اکرام کی ذمہ داری، مسلم شریف کی روایت، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی غلط کام، شریعت کی خلاف ورزی، کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اس برائی کو، شریعت کی خلاف ورزی کو ختم کرنے اور روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اس کے طاقت اور ہاتھ میں قوت نہیں ہے تو وہ زبان کے ذریعہ سے اس برائی کو ختم کرنے اور روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ دل میں اس برے عمل کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ برائی کو دیکھ کر کے ایک عام آدمی بھی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ یہاں پورا معاشرہ مل کر کے قول اور فعل کے تضاد میں ہے اور کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ شریعت میں تیجا بھی نہیں ہے، شریعت میں ماتم بھی نہیں ہے، شریعت میں باجے ڈھول تاشے بھی نہیں ہے، شریعت میں نوحہ خوانی بھی نہیں ہے، شریعت میں معاشرے کو گندا اور پلید کرنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام یوم عاشورہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو، اور وہ بھی افسوس صد افسوس یہ شہادت حسین کے نام پر، نواسہ رسول کے قتل کے نام پر ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، ایمان والے بھائیوں سے درد مندانہ یہ التماس کروں گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھیں۔ قرآن کی آیت کے شہداء زندہ ہیں، وہ مرتے نہیں، اللہ کے یہاں روزی پاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم اس آیت پر عمل کریں، تیزا، ماتم، نوحہ اس طریقے کی چیزوں سے پرہیز کریں اور خالص دین محمدی پر اور اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، جاہلانہ، کافرانہ اور رافضانہ، ملحدانہ عقیدے اور ایمان اور عمل سے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما اور صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔